یہ ہمارے لیے سرمایہ عظیم ہے کہ خداوند متعال نے ہمارے لیے کائنات کی بہترین ہستیاں ہمارے لیے معین فرما دی کہ جن کی ایک ایک بات اور ایک ایک حرکت، ایک ایک فعل ہمارے لیے نمونہ عمل ہے، رہنما ہے۔ اب ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ سیرت پیغمبر اسلام اولاً، چونکہ سر فہرست پیغمبر اسلام، ان کی سیرت کو کسی حد تک یاد کریں، معلوم کریں، اور اپنی زندگی کو، اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی کو، اپنی گھریلو زندگی کو، سماجی زندگی کو ان کی سیرت کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں۔ کم از کم جو انفرادی زندگی میں ہمارے کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے، لین دین کی جو آداب ہیں، وہ کم از کم پیغمبر اسلام سے سیکھیں کہ پیغمبر اسلام کس طرح، ان کا رہن سہن، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا کس طرح سے تھا، پیغمبر اسلام کی خواہش کیا تھی، انہیں ہم سے کیا توقع تھی، یہ ان چیزوں میں ہے۔ پیغمبر اسلام نے ہمیں سکھایا کہ جب باپ بازار جائے، بازار سے تحفے تحائف خرید کے گھر لے آئے، تو فرمایا کہ جو شخص ایسا کام کرتا ہے، آپ بھی جاتے ہیں ہر کوئی بازار، گھر کے لیے تحفہ تحائف لے کے خالی ہاتھ نہ آئیں، جب بھی جائیں خالی ہاتھ نہ آئیں، تحفے تحائف لے کر آئیں۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا جو بازار جائے اپنے اہل و عیال کے لیے، بچوں کے لیے، بیوی بچوں کے لیے تحفے لے کر آ جائیں، وہ اس شخص کی طرح ہے جس نے محتاجوں کو صدقہ دیا۔ اگر آپ محتاجوں کو، فقیروں کو، جو واقعاً ضرورت مند ہیں، انہیں آپ صدقات دیں، انہیں خیرات دیں، ان کی ضرورتوں کو پوری کریں، اگر وہ ثواب، یہی ثواب ہے کہ آپ گھر میں اپنے بیوی بچوں کے لیے تحفے تحائف لے کر آ جائیں، بازار خالی ہاتھ نہ آ جائیں، کم از کم میوے لے کر آ جائیں، کم از کم بچوں کے لیے کھلونے لے کر آ جائیں۔ بچوں کو خوش کرنا اجر عظیم رکھتا ہے، اجر عظیم۔ انشاءاللہ عرض کروں گا آپ کی خدمت۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنے اہل و عیال کے لیے تحفے تحائف خرید کر لائے، وہ اس شخص کی طرح ہے جس نے فقراء کو صدقہ دیا، خیرات دیا انہیں۔ کھانا، پھل، میوجات اور دیگر تحائف لے کر آئے، اولاً یہ ثواب ہے کہ فقراء کو، اور جب لے کر آئے تو سب سے پہلے بیٹیوں کو دیں، لڑکیوں کو دیں، گھر میں بیٹیوں کو دیں، پھر اگر مثلاً بہنیں ہیں انہیں دے دیں، مردوں سے پہلے، بیٹوں سے پہلے بیٹیوں کو دیں، اور اس کے بعد بیٹوں کو اور لڑکوں کو دیں۔ فرمایا کہ یقیناً جو شخص اپنی لڑکی کو خوش رکھے گا، اپنی بیٹی کو خوش رکھے گا، اس طرح خوش کر دیں آپ، کوئی ایسی چیز لے کر آئیں کہ وہ خوشحال ہو جائے۔ شاید ہم باور نہ کریں کہ ہم اپنی بیٹی کو کس، فرمایا جو شخص اپنی بیٹی کو خوش رکھے گا وہ اس شخص کی طرح ہے جس نے بنی اسماعیل میں سے ایک غلام کو آزاد کیا ہو، ایک غلام، وہ بھی حضرت اسماعیل کی اولاد سے۔ آپ کو معلوم ہے پیغمبر اسلام اولاد اسماعیل میں سے، خاندان پیغمبر اولاد اسماعیل میں سے، بنی اسماعیل میں سے ایک غلام، مثلا جو کسی مشرک کا غلام ہے، مثلا تکلیف میں ہے، آپ اسے خریدیں، ایک انسان کو خریدیں اور آزاد کریں رائے خدا میں کہ اب تو کسی کا غلام نہیں ہے، اپنی بیٹی کو خوش کرنے کا وہ ثواب ہے، ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب۔ اور جو شخص اپنے بیٹے کو رونے سے چپ کرائے، بیٹا رو رہا ہے، آپ نے اٹھا لیا، بہلایا اسے اور اسے کچھ دے کر خوش کر دے، ممکن ہے کہ آپ ایک چھوٹی سی چیز خرید کے دے دیں اسے، کوئی کھلونا، کوئی بسکٹ، کوئی کھانے کی چیز مثلا دے دیں، اسے چپ کرائیں اور اسے کوئی چیز دے کر خوش کر دے۔ فرمائی وہ اس شخص کی طرح ہے
جس نے خدا کے خوف سے گریہ کیا ہو۔ ایک شخص خوف خدا میں گریہ کرتا ہے، اور ایک شخص گھر میں اپنے بیٹے کو بہلاتا ہے کہ یہ نہ روئے، یہ ثواب ہے۔ خوف خدا میں گریہ کرنے کا ثواب، یہ معمولی ثواب نہیں ہے۔ حضرت آدم نے خوف خدا میں گریہ کیا، پیغمبر اسلام نے، آقا امیر المؤمنین نے، سیدہ کائنات نے خوف خدا میں گریہ کیا۔ گریہ کرنے والے یہ لوگ ہیں، آقا امام سجاد جیسے لوگ، یہ لوگ خوف خدا میں گریہ فرماتے تھے، یہی ثواب ہے۔ اور فرمائے جو شخص خوف خدا میں گریہ کرنے کا کیا ثواب ہے کہ جو باپ اپنے بیٹے کو بہلائے اور اسے خوش کر دے، یہ ثواب خوف خدا میں رونے والے کا فرمایا کہ جو خوف خدا میں گریہ کرتا ہے خداوند اسے جنت میں داخل کرتا ہے۔ جنت کا راستہ ادھر ادھر نہیں ہے، اولاً اپنے گھر میں ہے، بیوی بچے بیٹے بیٹیاں، ان کی اگر صحیح دیکھ بھال کریں جنت کا ایک راستہ وہیں پہ ہے، وہیں سے انسان راہی جنت ہوتا ہے۔ دوسری چیز تعلیم تربیت اپنے گھر میں اور اپنے سماج میں، معاشرے میں، اس پہ توجہ دینی چاہیے۔ پیغمبر اسلام داخل ہوئے مسجد میں، دیکھا کہ دو گروہ ہیں، جس طرح ہمارے عموماً دو گروہ ہوتے ہیں مجالس میں، محافل میں، مساجد میں، مثلا مختلف جگہوں پہ، بعض لوگ کچھ کرنا چاہتے ہیں، بعض لوگ کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ پیغمبر صاحب داخل ہوئے مسجد میں، دو گروہ بیٹھے ہیں، اور ایک گروہ ہے جو آپس میں بیٹھ کر علمی گفتگو کر رہے ہیں، مثلا کسی موضوع پہ علمی گفتگو، قرآن حدیث تاریخ وغیرہ بیان کرتے ہیں، علمی گفتگو ہے۔ اور دوسرا گروہ ہے کہ وہ عبادت میں مشغول ہیں، نمازیں ہیں تو سجدے ہیں تو تلاوت قرآن وغیرہ عبادت میں، اب دونوں اچھے ہیں۔ پیغمبر اسلام داخل ہوئے اور اپنے ساتھیوں سے فرمایا کلاہما علی خیر، دونوں بالکل ٹھیک ہے، یہ گروہ بھی جو علمی گفتگو کر رہا ہے، یہ گروہ بھی، وہ گروہ جو عبادت میں مصروف ہے، کلاہما علی خیر ولیکن بالتعلیم ارسلت، لیکن مجھے تعلیم کے لیے بھیجا ہے، مجھے صرف عبادت کے لیے نہیں بھیجا، مجھے تعلیم کے لیے۔ یعلمہم الکتاب والحکمہ، فلسفہ یا بعثت انبیاء میں یہ ہے کہ لوگوں کو قرآن و حکمت کی تعلیم دے۔ پیغمبر صاحب نے فرمایا مجھے تعلیم، جا کر بیٹھ گئے اس گروہ میں جو علمی گفتگو کر رہا تھا، یعنی علم مقدم ہے۔ انسان محض عبادت کی خاطر علم میں کوتاہی نہ کریں، حصول علم میں سستی نہ کریں۔ بے شک واجبات کا مقام اپنی جگہ ہے، محرمات کا مقام اپنی جگہ ہے، حصول علم کے لیے نہ واجبات کو چھوڑیں نہ کسی حرام کا ارتکاب کریں۔ اب لیکن باقی جو مثلا مستحبات ہیں انہیں اپنی تعلیم میں آڑے نہ آنے دیں، کہ آپ بعض مستحبات کی وجہ سے مثلا کالج جانا چھوڑ دیں، یونیورسٹی جانا چھوڑ دیں، یا آپ مثلا لیکچرار ہیں، پروفیسر ہیں، آپ اپنے کلاس چھوڑ کے آ جائیں کہ آج میں نہیں جانا ہے، آج میں چاہتا ہوں مثلا دعا پڑھو۔ تو کہ تعلیم مہم ہے، جس معاشرے میں تعلیم نہ ہو وہ معاشرہ ہمیشہ پسماندہ رہتا ہے اور ہمیشہ دوسروں کا غلام رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مغرب کی پوری کوشش یہ ہے کہ ایشیا میں تعلیم آگے نہ بڑھے۔ یہ جو نقل اور چیٹنگ کا سلسلہ انہوں نے ہمارے اندر آ کر شروع کرایا ہے کہ ایسا بھی ہوتا ہے تعلیم میں کہ چیٹنگ کریں، نقل سے پاس کریں، رشوت سے ڈگریاں لے لیں، تاکہ آپ کے پاس صرف ڈگری ہے تو وہ شخص جو ڈگری لے کر آئے گا وزیر بنے گا، صدر بنے گا، کسی مقام پہ آئے گا جس کے پاس صرف ڈگری ہے، تعلیم اور تربیت نہیں ہے۔ اگرچہ ہم باور کرتے ہیں کہ اس میں تعلیم ہے، جبکہ تعلیم نہیں ہے، صرف ڈگری ہے۔ اب ایک شخص جو بغیر تعلیم کے، بغیر تربیت کے آ جائیں، آفیسر بن جائیں، چونکہ ڈگری ہے، محکمے والے مثلا اسے مقام دے دیتے ہیں کہ یہ تمہارے وزیر ہیں،
تو وہ وزیر آ کر معاشرے کو تباہ ہی کرے گا، چونکہ اس کے پاس اب اس کی اپنی تربیت نہیں ہوئی ہے، اسے خود نہیں معلوم کہ تعلیم کیا چیز ہے، اسے اصلا معاشرے کی سمجھ نہیں آتی کہ معاشرے کو ہم نے کس مقام پہ پہنچانا ہے۔ اب آپ دیکھتے ہیں کہ ملک میں جو بھی آتا ہے کھانے کے لیے آتا ہے، نہ کھلانے کے لیے۔ جو بھی آتا ہے اپنے لیے بنانا چاہتے ہیں، نہ کہ آپ کے لیے۔ آتے ہیں کہ کوئی ایسی ٹیکنیک حاصل کریں، وہ کوئی ایسی مہارت کہ عوام سے پیسے جمع کریں اور کھائیں۔ ملک بچاؤ اسکیم، لوگوں سے پیسے لے لیں، خیرات لے لیں، اپنے اکاؤنٹ میں ڈال دیں، مثلا مختلف اور چیزیں ہیں۔ انتخابی مہم، بہت ساری چیزیں، اس میں دوسروں سے پیسے لینا ہوتا ہے، پھر کھانا ہوتا ہے۔ مختلف منصوبے جس میں اپنے لیے بہت زیادہ بجٹ ہے، دوسروں کے لیے اور سماج کے لیے کم۔ یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ تعلیم و تربیت نہیں ہے۔ تو لہذا تعلیم اور تربیت کو اہمیت دیں، یہ پیغمبر اسلام کی سیرت ہے۔ اور جسمانی تنبیہ اسلام کبھی پسند نہیں کرتا کہ بلا وجہ اولاد کی تنبیہ کریں، غلاموں کی انہیں جسمانی تنبیہ کریں یا شاگردوں کی۔ یہ حدیث میں ابو مسعود انصاری نے لکھا ہے کہ ایک غلام تھا میرے پاس، ابو مسعود انصاری، میرا ایک غلام تھا، میں پٹائی کرتا تھا اس کی۔ غلام ہے یعنی زر خرید غلام اس کے اختیار میں، پٹائی کرتا تھا۔ ایک دن اس نے پیچھے سے آواز سنی کہ پیچھے کوئی کہہ رہا ہے کہ ابو مسعود، خدا نے تمہیں اس پر قدرت دی ہے، تمہیں اختیار دیا ہے اور اسے تمہارا غلام بنایا ہے، اب جو جتنا چاہے پٹائی کرو۔ ابو مسعود نے پیچھے مڑ کے دیکھا کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہیں، کہ یہ کہنے والا پیغمبر اسلام ہے، یہ تو تمہارا غلام ہے، تمہارے ہاتھ میں، تم اس کی پٹائی کرتے ہو۔ اب شرمندگی سے ابو مسعود نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس غلام کو ہی میں آزاد کر دیتا ہوں، یعنی ابھی اور چارہ نہیں ہے۔ غلام کو رائے خدا میں آزاد کیا۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ اگر تم اس کام کو انجام نہ دیتے، یعنی غلام کو اگر آزاد نہ کرتے اس وقت، تو آگ کا شعلہ تمہیں اپنی لپیٹ میں لے لیتا، یعنی اپنے ماتحت، اپنے زیر دست افراد کی پٹائی، جسمانی تنبیہ بہت ہی بری چیز ہے، مخصوصاً تعلیم میں، خصوصاً دینی تعلیم میں۔ یہ بھی آپ کے علم میں ہے کہ ہمارے معاشرے میں استاد کو معاشرے نے یہ حق دیا ہے کہ شاگردوں کو ماریں، حتیٰ قرآن سکھانے والے بھی مارتے ہیں۔ شرعاً حرام ہے، یعنی فعل حرام انجام دیتا ہے، جو بھی اپنے شاگرد کو مارے حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ فقہا سے پوچھیں، مگر یہ کہ آپ ولی شرعی ہو اس کا، اور شریعت نے آپ کو سرپرست بنا کر یہ اجازت دی ہو کہ اس کی آپ تنبیہ کر سکتے ہو جس میں آپ کا اپنا غصہ شامل نہ ہو۔ اب کوئی ایسا سرپرست ڈھونڈیں جو سرپرست ہو شرعی، اور اپنے اولاد کو یا شاگرد کو یا اپنے گھر میں کام کرنے والے کو مار سکتا ہو، شرعاً اجازت ہو اس کے پاس، ورنہ آپ کے پاس یہ اختیار نہیں ہے۔ تو جو بھی استاد یا مالک یا آفیسر مارے گا ماتحت کو، وہ فعل حرام انجام دیتا ہے، گناہ کرتا ہے۔ تو پیغمبر اسلام راضی نہیں ہے، سیرت پیغمبر یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو ماریں۔ قرآن سکھا رہے ہیں آپ اور بچے کو مار رہے ہیں۔ اب مار کے قرآن کیسے سکھاتے ہیں؟ قرآن خود کہہ رہے ہیں نہ ماریں، اور تو قرآن سکھانے کے لیے مارتے ہو، کس قدر بری بات ہے۔ قرآن کہتا ہے گالی نہیں دینا، وہ بچے کو پڑھا رہے ہو گالی دے رہا ہے۔ قرآن بھی پڑھا دو گالی بھی دے رہا ہے۔ برعکس ہے، معلمین کو، اساتذہ کو، علماء کو، لیکچرار
جو بھی ہیں انہیں چاہیے کہ عزت سے، احترام سے، دوستی میں، محبت سے پڑھائیں۔ بچے کو سکھا دیں کہ پڑھنا ہے اور اس طرح پڑھنا ہے، نہ کہ استاد کے خوف سے اسے تعلیم کے فوائد بیان کریں، مقابلے کرائیں کہ وہ شعوری طور پہ پڑھیں۔ یہ ایک سبق ہے۔ دوسروں کی طرف جب آپ گفتگو کرتے ہیں، کسی سے ملاقات کے لیے جاتے ہیں تو کتنی توجہ دیتے ہو، یہ مہم ہے۔ پیغمبر اسلام کی سیرت میں یہ ہے کہ جب کسی کی طرف رخ کرتے تھے تو پورے بدن کے ساتھ رخ کرتے تھے، نہ صرف گردن موڑ کے دیکھیں۔ اگر کوئی آپ کو بلائے، بعض لوگ جن میں کسی حد تک بڑائی پن ہے وہ پورے بدن سے اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، گردن موڑ کے دیکھتے ہیں، ہاں کیا بات ہے، پھر اس کے بعد چلے جاتے ہیں۔ یہ اسلامی ادب نہیں ہے، پورے بدن کے ساتھ اس کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ یہ پیغمبر اسلام کی سیرت ہے۔ اور کسی پر ظلم و جفا اسی سلسلے میں نہیں کرتے تھے، سامنے والے کی معذرت خواہی قبول کرتے تھے۔ ہم میں سے ایسے ہوتے ہیں کہ اگر ایک شخص پچھتاتا ہے اور وہ مثلاً اپنے کیے پہ پشیمان ہے اور معذرت کرتا ہے، تو اب اسلام کیا سکھاتا ہے؟ اگر کوئی شخص آئے معذرت کریں، اس کی معذرت خواہی قبول کریں۔ اب بعض لوگ کیسے ہیں کہ میں قیامت تک تمہیں نہیں بخشوں گا، یعنی چی کون سا اپنے بہادری دکھا دی آپ نے کہ میں نہیں بخشوں گا، بخش دیں۔ سلام کا جواب آداب اسلامی یہ ہے کہ بہتر طور پہ سلام کا جواب دیں۔ اگرچہ ہمارے اس معاشرے میں اب سلام کرتے تو ہیں اکثراً، یا غلط سلام کرتے ہیں یا پھر سلام کا صحیح جواب نہیں دیتے۔ اب سلام میں غلط سلام سے لے کر سر ہلانے سے لے کر ہاتھ ہلانے تک ہمارے سلام میں مثلا شامل ہے۔ بعض لوگ ہاتھ ہلاتے ہیں، ابھی تو جو ہے انگلش سلام بھی آیا ہوا جس میں کبھی 2 انگلیاں ہلاتے ہیں، کبھی 3 ہلاتے ہیں، کبھی مثلا ایک خاص انداز میں بتاتے ہیں، انہیں معلوم ہے کہ وہ کس طرح ہلاتے ہیں، وہ ان کے سلام ہوتا ہے۔ مثلا بعض تو گالیاں ہوتی ہے، ان کے اپنے معاشرے میں گالی ہے، یہاں پہ ہمارے جوان مثلا اکثر نہیں سمجھتے، وہ اسی کو سمجھتے ہیں کوئی خاص فیشن ہے۔ بعض تو انگلیاں دکھاتے ہیں، تو وہاں تو گالی ہے، وہاں جب نامناسب ترین حرکت کرنی ہوتی ہے وہ دکھاتے انہیں۔ تو سلام پیغمبر اسلام، ایک شخص آتا ہے سلام، آداب اسلام یہ ہے کہ وہ جس طرح سلام کرے اس سے بہتر جواب دیں اگر ہو آپ کے پاس، ورنہ وہی سلام اس کے لیے واپس کریں، یہ ادب ہے۔ ایک شخص آیا پیغمبر اسلام کی خدمت میں اور سلام کیا، السلام علیکم۔ پیغمبر اسلام نے جواب میں کہا کہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ، مثلا وعلیکم السلام ورحمت اللہ، ورحمت اللہ کا اضافہ کیا کہ تم پہ خدا کی طرف سے سلامتی ہو اور خدا کی رحمت بھی ہو۔ یہ دوسرا شخص آیا، اس نے وہ سلام کیا جو پیغمبر نے بھی جواب میں کہا تھا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمت اللہ، یہ بھی کہ آپ پر اللہ کی طرف سے سلامتی ہو اور رحمت بھی ہو۔ پیغمبر اسلام نے جواب میں فرمایا علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ، کہ تم پہ سلامتی بھی ہو، رحمت بھی اور خدا کی طرف سے برکتیں بھی ہو۔ تیسرا شخص آتا ہے، وہ یہ پورا جملہ کہہ دیتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ پیغمبر اسلام نے اس کے جواب میں فرمایا کہ وعلیک، ختم، یعنی تم پر بھی ہو جو کچھ تو نے بولا۔ اس نے ناراض ہو گیا کہ دوسروں کے لیے اتنے لمبے لمبے جوابات اور میرے لیے صرف علیک۔ پیغمبر اسلام نے تم نے کچھ چھوڑا ہی نہیں ہے کہ میں اس پہ اضافہ کروں، سارے باتیں تم نے خود کہہ دی ہے۔ اب میں نے کہا وہی جو کچھ تو نے کہا ہے وہی ہمارے لیے بہتر ہے کہ جب انہوں نے کہا کہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، آپ بھی وہی جواب دیں، مثلا وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ وغیرہ، اضافہ بھی کر سکتے ہیں، مسئلہ نہیں ہے آگے۔ لیکن آداب اسلامی یہ ہے کہ جو جس قدر سلام کریں اس سے بہتر جواب دیں معاشرے میں۔ اب ہمارے یہاں غلط سلام ہے جو کہ بہت بری بات ہے۔ پیغمبر اسلام کے بارے ایک دشمن پیغمبر اسلام
ہمیشہ، یا ایک خاتون تھی کہ وہ السلام علیکم ہمیشہ، جو کہ ہمارے معاشرے میں عام ہے کہ یعنی آپ ہلاک ہو جائیں، آپ کے لیے ہلاکت ہو، سام یعنی یہ السلام علیکم، جس طرح ہمارے یہاں تو بہت عام ہے. یعنی غلط سلام اس قدر ہیں کہ السلام علیکم ہے، سلاو ہے، سلام علیکم ہے. اس طرح آپ کو میں مثلا ابھی یہاں پہ ممبر ہے، ورنہ میں آپ کو اسے ایک درجن سلام آپ کو بتا دیتا کہ معاشرے میں عام ہے، جو غلط ہے. کوئی معنی نہیں ہے، کوئی مفہوم نہیں ہے، کوئی بعض سلام غلط ہے. غلط یعنی اس طرح السلام علیکم یعنی السلام یعنی تو مر جائے، تو ہلاک ہو جائے. مثلا ایک خاتون آتی ہے السلام علیکم، مثلا حضرت عائشہ بیٹھی ہیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وعلیکم جواب دیا. کہا کہ اس نے تو غلط سلام، آپ نے جواب کیوں دیا؟ میں نے بھی وہی کہا کہ وعلیکم تم پر بھی ہو، یعنی جو تم نے مجھے کہا ہلاک ہو جائے تم خود ہو جائے. تو یہ اس طرح کے غلط سلام. پیغمبر اسلام کی سیرت یہ ہے کہ بہترین انداز میں سلام کیا کریں. کام کا ثواب، کام میں غفلت نہ کریں، مخصوصاً جب آپ سفر میں ہوتے ہیں، دوسروں کے ساتھ کام کیا کریں. ایک سفر میں پیغمبر اسلام کے بعض اصحاب روزے سے تھے، شدید گرمی کی وجہ سے بے حال ہو کر ایک جگہ کونے میں پڑے تھے. روزے سے ہیں، روزہ رکھا ہوا ہے. روزے کی فضیلت کی کس قدر ہے. خداوند متعال نے حضرت موسیٰ سے فرمایا کہ لَخَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ، کہ جو روزہ دار کی منہ کی جو بگڑی ہوئی بو ہوتی ہے، جب زیادہ بھوک لگے پھر منہ سے بدبو آتی ہے، وہ میرے نزدیک مشک و عنبر سے زیادہ عزیز تر ہے. خداوند متعال نے حضرت موسیٰ سے فرمایا نہیں وہ روزہ. بعض اصحاب نے روزہ رکھا ہے، اور باقی جو ہیں جن کے روزے نہیں. اب ہمارے ہاں بھی یہی بھئی میرا تو روزہ ہے آپ کام کریں، میرا تو فلاں ہے آپ کام کریں، مثلا دوسرے کام کرتے ہیں. بعض لوگ خیمے لگانے، جانوروں کو سیراب کرنے اور دیگر کاموں میں مشغول ہو گئے. کچھ لوگ روزے کی وجہ سے کونے میں جا کے لیٹ گئے کہ ہمارا روزہ ہے. پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ تمام ثواب ان لوگوں کا ہے جو کام میں مشغول ہیں، جو دوسروں کے لیے کام کر رہے ہیں. تو روزے کو بہانہ بنا کر، مثلا کسی اور چیز کو بہانہ بنا کر کام دوسروں کے سر نہ تھوپیں. حدیث مبارکہ ہے کہ معصوم نے فرمایا ہے کہ جو شخص اپنا بوجھ دوسروں پہ ڈالتا ہے، ملعون من القا کلہ علی الناس، وہ شخص ملعون ہے. 2 دفعہ فرمایا تو میں ترجمہ کروں گا کہ ڈبل ملعون ہے، چونکہ پیغمبر نے 2 دفعہ فرمایا ملعون. وہ شخص لعنت کا حقدار ہے، یعنی خداوند متعال کی رحمت سے دور ہے وہ شخص جو اپنا بوجھ دوسروں پہ ڈالتا ہے. بھئی میرا بیگ آپ اٹھا لیں، میرے سامان آپ اٹھا لیں، میرے روٹی آپ لے کر آئیں، میرے لیے چائے آپ بنا دیں، میرے کپڑے آپ استری کریں، فلان. کام تقسیم ہونا چاہیے. طرح گھر میں کام تقسیم ہے، کچھ کام بڑوں کو کرنا ہوتا ہے، کچھ چھوٹوں کو، کچھ شوہر کو، کچھ بیوی کو. کام تقسیم ہونا چاہیے، نہ کہ ایک شخص بیٹھا رہے کہ بھئی سارے کام دوسرے کریں. تو ملعون من القا کلہ علی الناس، جو اپنا بوجھ دوسروں پہ ڈالے. میں کام نہیں کروں گا، آپ کمائی لائیں میرے لیے، میں کھانا نہیں پکاؤں آپ پکا کے لائیں میرے لیے مثلا. تو پیغمبر نے فرمایا کہ یہ روزہ دار ان سے زیادہ ثواب ان کا ہے جو لوگ کام کر رہے ہیں. کام کا ثواب ہوتا ہے. القادو لعیالہ کالمجاہد فی سبیل اللہ، جو شخص اہل عیال کے لیے کام کرے وہ اس مجاہد کی طرح ہے جو راہ خدا میں جہاد کر رہا ہے. یعنی ابھی بھی آپ دیکھیں جو لوگ جہاد کر رہے ہیں راہ خدا میں، اور یہاں بعض لوگ جو ہیں معاشرے میں اہل عیال کے جو ہیں ان کی دیکھ بھال کے لیے، پیٹ پالنے کے لیے کام کرتے ہیں، اس سے وہی ثواب ہے. وظیفہ شناس ہونا چاہیے. ایک شخص اگر اس کا وظیفہ کام کرے وہی جہاد کا ثواب ہے. ایک شخص جس کا وظیفہ یہ ہو، اس کی ذمہ داری جہاد کرو، جہاد کریں، اس سے پھر وہی ثواب ہے. ایسا نہیں ہے کہ کام کرنا کوئی بے مقصد چیز ہو، ایسا نہیں ہے. کام سے کبھی نہیں کترانا چاہیے، کام میں شرم نہیں کرنی چاہیے. پیغمبر اسلام گدھے پہ سوار ہوتے تھے. اگر ضرورت پڑے، ابھی ضرورت نہیں کہ آپ سیرت پیغمبر کو اس طرح عمل کریں نا کہ ابھی ہوائی جہاز چھوڑ کے آپ گدھے پہ سوار ہو کے جائیں، نہ جائیں. اگر ضرورت پڑے احیاناً کبھی گدھے پہ سوار ہونے کوئی حرج نہیں ہے. اگر ضرورت پڑے گھوڑے پہ سوار ہو جائیں مثلا.
پیغمبر اسلام گدھے پہ سوار بھی ہوتے تھے، گھوڑے پر بھی سوار ہوئے، اونٹ پر بھی سوار ہوئے ہیں، اور دوسروں کو بھی اپنے ساتھ بٹھاتے تھے۔ آپ کے پاس بائک ہے، آپ بائک پہ اگر کسی کو چاہیے نماز جمعہ یا کسی کو بٹھا کے لے جائیں، آپ اکیلے دندناتے ہوئے چلے جاتے ہیں، انہیں ایسا نہ کریں۔ پیغمبر یہ کام کرتے تھے، تو کام بھی کرتے تھے پیغمبر اسلام، شرم نہیں کرتے تھے۔ اپنے کپڑوں میں پیون لگانے سے لے کر، دودھ دونے سے لے کر، بکریاں چرانے سے لے کر سرکار پیغمبر اسلام نے کیا اور دکھایا۔ آقا امیر المومنین نے بھی کھیتوں میں کام، حتیٰ یہودیوں کے کھیتوں میں کام کیا ہے، مزدوری کی ہے، کوئی شرم کی بات نہیں ہے۔ تو بعض لوگ ابھی بھی چاہتے ہیں کہ ہم یہ چھوٹے کام ہم نہیں کریں گے۔ مثلا موچی کا کام ہے، نہیں کریں، بے عزتی والی بات نہیں ہے۔ سپاہ ہے، پاسداران ہے، اسلامی کا جرنل جا کے زائرین کی جوتے پالش کرتے ہیں، تو کیا حرج ہے؟ تو کام میں عظمت ہے، بے عزتی نہیں ہے، ذلت نہیں ہے، کام جو بھی ہو۔ جوانوں کی قدر کرنا، یہ اس معاشرے کو سیکھنا چاہیے۔ پیغمبر اسلام سخت ثقافتی کاموں کے لیے، تبلیغی کاموں کے لیے جوانوں کا انتخاب فرماتے تھے۔ جب کام سخت ہو جوانوں کا انتخاب کرتے تھے۔ مدینہ ہجرت کرنے سے پہلے پیغمبر اسلام نے مصعب بن عمیر کو جو ایک نوجوان تھا، ثقافتی تبلیغی فعالیت میں مدینہ بھیجا۔ ہجرت مدینہ سے پہلے کیسے بھیجا؟ جا کے وہاں پہ زمینہ ہموار کریں۔ محض ایک جوان تھا وہ، لیکن اسلامی آداب اور اسلامی احکام اور شریعت سے مالا مال شخص۔ نوجوانوں کا انتخاب کریں ہمیشہ بڑے کاموں کے لیے، انہیں اپنے ساتھ رکھیں، نہ صرف لڑنے کے لیے بلائیں جوانوں کو کہ یہاں پہ لڑائی ہوگی تم لوگ آ جائیں۔ جوان لڑنے کے لیے نہیں ہے، جوان کام کرنے کے لیے ہے، معاشرے کو آگے بڑھانے کے لیے ہے۔ اگر تمام سیٹوں پہ بوڑھے لوگ قابض ہو جائیں پھر جوانوں کے لیے کوئی میدان ہی نہیں ہے، ہم کیسے کام کریں؟ اس سیٹ پہ وہ بیٹھا ہوا، اس پہ وہ بیٹھا ہوا، اس پہ وہ بیٹھا ہوا ہے، جوانوں کو فارغ کر دیتے ہیں۔ جوانوں کو تربیت بھی دیں اور انہیں کام بھی دیں، سماجی کام دے دیں۔ تو یہی جوان مصعب بن عمیر نوجوان تھا، پیغمبر اسلام نے تبلیغی مہم پہ بھیجا، ثقافتی تبلیغی مہم پہ۔ اس وقت اسلام کے لیے اشد ضرورت تھی کہ لوگ تبلیغ کریں، اسے بھیجا مدینے میں، اور یہی نوجوان لشکر اسلام کا ایک دن علمبردار بنا، اور یہی جوان جنگ احد میں شجاعانہ جنگ کے اور شہید بھی ہو گئے۔ جوانوں کی ایسی تربیت ہونی چاہیے، ہر محاذ پہ جائیں، جہاں دشمنان اسلام کے ساتھ لڑنا ہے وہاں بھی یہ لوگ چلے جائیں گے۔ اگر آج بے دخل کریں گے نوجوانوں کو اپنے سماجی امور سے، مذہبی امور سے، تو پھر یہ جوان دیکھیں ہم تو بیکار ہیں، ہمیں نہ ادھر کام ملتے نہ ادھر کام، ہماری کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ حتیٰ مجالس میں اگر نوجوان شرکت کرتے ہیں، کون ہے جو اہمیت دیں؟ یعنی بغیر اہمیت کے اگر نہیں آتے ڈھانٹتے ہیں، مثلا بہت ساری باتیں ان کے بارے میں کہہ دیتے ہیں۔ آپ خود اگر جوان ہوتے اور آپ کے بارے میں ایسی باتیں کرتے، آپ دوبارہ آ جاتے ہیں بارگاہ میں؟ آپ نہیں آئیں گے۔ اگر آپ جوان ہوتے، آپ کو مسجد میں آپ کے سامنے مثلا آپ کے بارے میں ایسی باتیں کریں، آپ پھر نہیں آئیں گے۔ ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے اور انہیں دعوت دینی چاہیے، جب یہ آ جائیں ان کا استقبال کریں، شکریہ ادا کریں، ہر کام پہ ایک شکریہ ادا کریں۔ بڑوں کا کام ہے یہ کہ چھوٹوں کا شکریہ ادا کریں، تاکہ یہ نوجوان آپ کے ساتھ رہیں۔ اس وقت ہمارے جوانوں میں اور بزرگوں میں بہت بڑا فاصلہ ہے، جوان ان تک نہیں پہنچتے عموماً، اور ہمارے بزرگ جو ہیں وہ جوانوں تک نہیں ہیں۔ ان میں ایک بہت بڑی خلا اور خلیج پیدا ہو چکی ہے، یہ بہت بری چیز ہے۔ اب نوجوان خود بڑے ہو جائیں گے، پھر بزرگ سالی میں داخل ہو جائیں گے، پھر وہ لوگ کچھ کام اگر وہ بھی مجبوراً اگر بہت سارے بوڑھے ادھر ادھر ہو جائیں، جگہ خالی ہو جائے، وہ مشکل سے یا باپ کی وجہ سے یا مثلا رشتہ داروں کی وجہ سے یا قومی تعصب کی وجہ سے اس جگہ پہ آ جاتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ شروع میں ہی انہیں اپنے ساتھ رکھیں۔ چوتھی چیز حسن معاشرت پیغمبر اسلام کی سیرت میں۔ پیغمبر اسلام جیسا کہ عرض کیا اپنے لباس کو خود سیتے تھے، ٹانکے لگاتے تھے، حتیٰ جوتوں کی مرمت فرماتے تھے، گوسفندوں کا دودھ خود دو لیتے تھے، غلاموں کے ساتھ کھانا کھاتے تھے، غلاموں کی طرح زمین پہ
بیٹھ جاتے تھے، بغیر کسی شرم کے گھر سے چیزیں خرید کے لے آتے تھے، مصافحہ کرتے تھے اور ہاتھ نہیں کھینچتے تھے۔ جلدی ہم میں سے بعض لوگوں کو جلدی ہوتی ہے، ہاتھ پھر کھینچ لیتے ہیں، دیر ہو رہی ہے۔ پیغمبر ہاتھ نہیں کھینچتے تھے، جب ہاتھ ملاتے تھے جب تک دوسرا تسلی سے اپنا ہاتھ جدا نہ کریں، پیغمبر ہاتھ نہیں کھینچتے تھے۔ آداب اسلامی، ہر کسی کو سلام کرتے، یہ سنت پیغمبر ہے۔ جب آپ دیکھا کہ سامنے والا سلام کے قابل ہے، سلام کرے، چاہے چھوٹا ہو یا بڑا، فقیر ہو یا امیر۔ امیروں کو تو سب سلام کرتے ہیں، غریبوں کو بھی اگر سلام کر کے دیکھیں آپ، یعنی کسی فقیر کو سلام کریں، کسی غریب کو سلام کریں جس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، لیکن مومن ہے، متدین ہے، سلام کیا کریں۔ اگر کوئی دعوت دے دیتا تو پیغمبر اس کی دعوت کو قبول فرماتے اور اس دعوت کو ہلکا شمار نہیں کرتے۔ یہ کیا دعوت دی تو نے، مثلا ہمیں اتنے دور سے بلا کے یہی چیزیں تھیں، مثلا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ چاہے چند خرمے کا ہی دعوت کیوں نہ، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قبول کرتے تھے۔ دوست مومنین کی دعوت کا قبول کرنا مہم ہے، کھانا مہم نہیں ہے۔ اگر مومن ہے، اگر وہ کھانا محض آپ کے احترام میں آپ کو دعوت دی گئی ہے، اسے قبول کرنا چاہیے۔ آپ کی زندگی کا خرچ کم ہے، انسان کو کم خرچ ہونا چاہیے، نہ پر خرچ۔ آپ کے اندر سادہ زیستی اور میانہ روی پائی جاتی تھی، خوش مزاج تھے، حشاش و بشاش چہرے کے مالک۔ انسان کا چہرہ حشاش و بشاش ہونا چاہیے، سیرت پیغمبر اسلام یہ ہے۔ کبھی قہقہے لگا کر پیغمبر اسلام نہیں ہنستے تھے۔ ان اسلام میں قہقہا لگانا بری چیزوں میں سے ہے، یہ اسلام اس کو پسند نہیں کرتا، اگرچہ شاید گناہ نہ ہو۔ اسلام، پیغمبر اسلام اور اہل بیت ہمیں سکھاتے ہیں کہ مومن کی ہنسی تبسم ہونی چاہیے، نہ ٹھاٹھے مار کے ہنسیں، قہقہا لگا دیں۔ پیغمبر اسلام ہمیشہ مسکراہٹ آپ کے چہرے پہ رہتی تھی، یہ سیرت پیغمبر۔ کبھی غصہ نہیں ہوتے تھے، البتہ معمولی سا غم ان کے چہرے پہ نظر آتا تھا، غصے کو پی جاتے تھے۔ منکسر المزاج، اسراف سے پرہیز لیکن سخی۔ تو کل بھی عرض کیا کہ سخاوت اور اسراف میں فرق ہے۔ اسراف ضائع کرنا ہوتا ہے، اسراف ضرورت سے زیادہ خرچنا ہوتا ہے۔ سخی یہ نہیں ہے، سخی تمام ضرورت مندوں کو دینا، اس کی ضرورت کے حساب سے دینا ہوتا ہے، نہ اس سے کم۔ تمام مسلمانوں کے ساتھ مہربان تھے۔ حق پیادہ روی، پیغمبر اسلام جب خود سوار ہوتے تو اپنے ساتھ چلنے والے کو پیدل چلنے کی اجازت نہیں دیتے۔ جب میں سوار ہوں تو میرے ساتھ پیدل نہیں چلے گا۔ یہ ابھی جو بادشاہان دنیا ہے، ان کا یہ کہ غلاموں کے دوش پہ، ان کی دوش پہ سوار ہو جاتے ہیں کہ وہ پیدل چلیں، ان کی تابوت کو اٹھا کے لے کے چلیں۔ مثلا بعض لوگ، ان کے لیے بعض ممالک میں شاید رسم ہے کہ جو ہیں وہ سائیکل گاڑی ہونی چاہیے کہ اسے مثلا کوئی کھینچے اور بادشاہ سوار ہو جائیں۔ مثلا شاہی گاڑی میں تانگا شامل ہے، تو شاہی تانگا ہے کہ اس پہ اب بھی ہمارے ملک میں کہ اس پہ بیٹھنا ہوتا ہے۔ مثلا صدر کے لیے، وزیر اعظم کے لیے بعض اوقات وہی چیزیں گھوڑے کی سواری لے آتے ہیں، اور اسے اس زمانے میں مثلا غلام کھینچتے تھے۔ پیغمبر اسلام جب سوار ہوتے تھے تو شاہانہ مزاج نہیں ہے، جب سوار ہوتے کسی کو اب پیدل نہیں چلنا تو نے، یا اسے اپنے ساتھ یا میرے ساتھ سوار ہو جائیں، بیٹھ جائیں۔ اگر وہ سوار ہونا نہیں چاہتا کہ میں آپ کے ساتھ مثلا گھوڑے پہ، اونٹ پہ یا گدھے پہ ہم سوار نہیں ہوں گے، تو پھر اسے آگے بھیج، پھر تو آگے چلے جا، پھر تو جا، پھر میں بعد میں آ جاؤں گا۔ حتیٰ پیدل چلنے والے کو پہلے بھیجتے تھے۔ یہ آداب ہیں، اس حد تک اسلام میں آداب ہیں۔ اور تو جائیں، آگے جا کے آرام کریں، پھر میں آرام سے سوار ہو کے آ جاتا ہوں۔ یعنی پیدل چلنے والوں کو پہلے بھیجنا چاہیے، اپنے ساتھ خود سوار ہو جائیں۔ آپ موٹر سائیکل پہ، دوسرے کو کہیں آپ پیدل چلیں میرے ساتھ، مثلا آپ گاڑی میں، دوسرے کو آپ گاڑی میں آرام سے بیٹھیں، دوسرے کو آپ پیدل چلیں۔ حتیٰ نوحخانوں کے لیے مناسب نہیں کہ گاڑی کے اوپر بیٹھیں، پورا دستہ نیچے بیٹھ کے سینہ زنی کریں۔ آپ اوپر کس لیے بیٹھے ہوئے ہیں؟ آپ پیدل نہیں چل سکتے ہیں۔ یہ بھی مجالس آداب مجلس کے خلاف ہے۔
اب نواخان مانے یا نہ مانے ایک ہی چیز ہے کہ جب دوسروں کی طرح آپ بھی پیدل چلیں، کیا حرج ہے کہ آپ کے لیے ایک الگ سیٹ ہونی چاہیے، ایک گاڑی کے اوپر بھی تختے کے اوپر آپ بیٹھیں اس قدر بلند تاکہ دنیا دیکھیں آپ کو، ضرورت نہیں ہے۔ دو عزاداروں کے ساتھ آپ بھی پیدل چلیں، یہ آداب عزاداری ہے۔ تو اسی طرح جب آپ سوار ہیں یا خود بھی اتریں پیدل چلیں، یا پھر اسے بھی سوار کریں چلیں، یا پھر الگ ہو جائیں۔ ایسا نہیں ہونا آپ سوار رہیں اور اسے بھی آہستہ آہستہ باتیں کرتے چلیں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ آخر میں ایک دو چیزیں عرض کروں گا آپ کی خدمت میں، زیادہ شاید وقت لیا ہے آپ کا۔ آغا امیر المؤمنین سے محبت، یہ بحار الانوار کی حدیث ہے، حضرت آغا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شب معراج جس مقام پر بھی پہنچتا تھا، فرشتوں کا گروہ در گروہ فرشتے آتے تھے استقبال کے لیے، پیغمبر اسلام کے ان کی ملاقات کے لیے آتے تھے۔ جبریل امین بھی کچھ فرشتوں کو لے کر آ گئے پیغمبر اسلام کے استقبال کے لیے۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا اس دن جس دن میں معراج پہ گیا، جبریل امین فرشتوں کے ساتھ میرے استقبال کے لیے آئے، اس دن جبریل نے ایک بات کہی اور بہت اچھی بات کہی، یہ پیغمبر اسلام نے پہنچایا اپنی امت کو۔ اس دن جبریل امین نے کہا کہ اگر آپ کی امت علی کی محبت پہ جمع ہو جاتی تو خداوند جہنم کو خالق ہی نہ کرتا۔ یہ جو محبت آغا امیر المؤمنین ہے، یہ دلوں میں اسے مستحکم کریں، اسے ثابت کر دیں، مضبوط کر دیں۔ ایسی محبت جو آغا امیر المؤمنین کے لیے قابل قبول ہو، نہ وہ جو آپ کے لیے قابل قبول ہے، وہ محبت جو پیغمبر اسلام کے لیے قابل قبول ہو، ایسی محبت ہونی چاہیے آقا امیر المومنین سے۔ جس کے دل میں سچی حقیقی محبت ہوگی آقا امیر المومنین سے، خداوند اسے جہنم میں نہیں ڈالے گا۔ یہ پیغمبر اسلام جبریل امین نے کہا اگر آپ کی امت علی کے محبت پہ جمع ہو جاتی ہیں، سب آقا امیر المومنین سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں، تو پھر جہنم کی ضرورت ہی نہ ہوتی۔ حضرت خدیجہ کے بارے میں سیرت پیغمبر، حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد پیغمبر اسلام ایک خاص تعظیم کے ساتھ انہیں یاد کرتے اور کبھی ان کی یاد سے اشک جاری ہوتے، روتے بھی تھے پیغمبر اسلام حضرت خدیجہ کی یاد۔ آپ نے فرمایا بے شک میں خدیجہ کو امت کی خواتین پہ برتری دیتا ہوں، ترجیح دیتا ہوں کہ یہ برتر خاتون ہیں، جس طرح حضرت مریم علیہ السلام کو خواتین عالم پر خدا نے ترجیح دی، میں اسی طرح حضرت خدیجہ کو ترجیح دیتا ہوں۔ خدا کی قسم خدیجہ کے بعد کسی نے ان کی جگہ نہیں لی، یعنی میرے لیے کسی نے ان کی جگہ کو پر نہیں کیا، ایسے خاتون ہیں۔ اس خاتون کا بھی حق ہے پیغمبر اسلام پر اور ہم پر۔ پیغمبر اسلام سے سوال ہوا کہ بیٹے کا حق باپ پر کیا ہے، فرمایا کہ اس کے لیے اچھا نام انتخاب کریں۔ اب زیادہ وضاحت کی گنجائش نہیں ہے، ہمارے لوگ ابھی ڈھونڈ رہے ہیں کہ ایسے نام جو کائنات میں نہ ہو، لہذا وہ گھروں میں بیٹھ کے قلم کاغذ اٹھا کے بنانا شروع کر دیتے ہیں نام۔ خدا متعال نے ہمیں، اہل بیت نے ہمیں بتایا کہ نام خدا کے ناموں کے ساتھ بندگی لگا دیں۔ بہترین نام یہ ہے، عبداللہ ہے تو عبد الرحمن ہے تو عبد الرحیم مثلا، یہ تمام نام سر فہرست ہے جس میں بندگی ظاہر ہو، اور اس کے بعد اہل بیت انبیاء ائمہ اطہار کے نام ہیں۔ اب یا انہی کے القابات، یہ بہترین نام ہے۔ ضرورت نہیں کہ آپ جو ہیں ایسے نام ڈھونڈیں جو نہ قرآن میں ہو، نہ حدیث میں ہو، نہ تاریخ میں۔ حتیٰ بعض نام ایسے ہیں جو اصلا ڈکشنری میں نہیں ہیں۔ تو فرمایا کہ اچھے ناموں کا انتخاب کریں، اچھے نام جس میں معنی مطلب جو ہے اچھا ہو، وہ انتخاب کریں، اور پھر اچھی تربیت کریں، اور اس کے بعد اچھا اور مناسب کام اس کے لیے تعالیٰ، یہ باپ کے اوپر حق ہے، کوئی اچھا سا کام اس کے لیے ڈھونڈیں۔ ایک عرب نے حضرت آقا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، دعا کریں کہ خدا سے آپ دعا کریں کہ خداوند میری دعا کو قبول کریں، یعنی آپ دعا کریں
خدا کے ہاں سفارش کریں کہ خدا میری دعا کو قبول کریں۔ فرمایا اگر چاہتے ہو تمہاری دعا قبول ہو جائے تو پھر حلال راستے سے روزی کماؤ۔ تو اگر باپ نوکری کرتا ہے یا بیٹے کے لیے نوکری ڈھونڈنا ہے تو حلال دیکھیں، وہاں سے رزق حلال آئے گا یا پھر رزق حرام، یہ ڈھونڈنا چاہیے۔ صرف آمدنی کی کثرت یا زیادتی کو مد نظر نہ رکھیں، حلال روزی چاہیے۔ باپ کے ذمے ہے کہ بیٹے کے لیے اچھا کام ڈھونڈیں، کوئی اچھی سی دکان کھول کے دیں مثلا کچھ بھی، لیکن حلال روزی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے ہو تمہاری دعا قبول ہو جائیں تو حلال طریقے سے روزی کمائیں اور اپنے مال کو پاک کریں اور حرام کو پیٹ میں مت ڈالیں، اپنے پیٹ کو حرام چیزوں سے مت بھریں۔ دعا قبول نہ ہونے کی ایک بڑی وجہ یہی ہے، حرام خوری ہے۔ حرام خوری یا دانستہ ہے یا پھر اکثراً نادانستہ ہے، لاشعوری میں حرام کھاتے ہیں، معلوم ہی نہیں ہے کھاتے ہیں، اس کا اثر ہوگا ضرور بھلے آپ کو پتہ نہ ہو۔ تو اکثر کھانے اس وقت مخصوصاً بازار کے کھانے مشکوک ہیں، اب یہ شکم میں جائیں اور اپنا اثر دکھائے گا۔ کھاتے وقت پیغمبر اسلام جو ہیں منع فرماتے تھے کہ تھالی کے یا پلیٹ کے اطراف سے، بعض لوگ اطراف سے کھاتے ہیں، مثلا بعض بچے ایسے ہوتے ہیں ادھر سے کھاتے ہیں پھر اپنے ادھر سے کھاتے ہیں۔ پیغمبر اسلام نے حضرت ام سلمہ کے بیٹے نے جب کہا تھالی کبھی ادھر سے کبھی کہا روک آئیے، یہ کام نہ کہ اپنے سامنے سے لقمہ اٹھائیں، ہمارے لیے چھوٹا سا ادب بھی ہے۔ پیغمبر اسلام کو جب کبھی خوشی کی خبر ملتی تھی تو پھر فرماتے تھے الحمدللہ علی کل نعمہ، ہر نعمت پہ خدا کی حمد و ثنا ہے۔ کبھی غم اندوہ کی خبر ملتی تھی تو اس وقت پیغمبر اسلام الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں خدا کی حمد و ثنا ہے۔ مصیبت کے وقت بھی حمد خدا اور نعمت کے وقت بھی حمد خدا بجا لینے، ہر حال میں خدا متعال کی حمد و ثنا یہ ہمارے لیے بھی ہونی چاہیے کہ مصیبت آ جائیں تب بھی خدا کو فراموش نہ کریں، نعمت ملے تب بھی خدا کو فراموش نہ کریں۔ بردباری پیغمبر اسلام کی اس قدر تھی، انس بن مالک کہتا ہے 10 سال میں نے خدمت کی پیغمبر اسلام کے گھر میں کام کرتا تھا میں وہاں پیغمبر اسلام کی خدمت میں، کبھی آپ نے یہ نہیں فرمایا مجھے کہ ایسا کیوں کیا ویسا کیوں کیا، اور کبھی برا بلا نہیں کہا، اور کبھی مجھے مارا پیٹا نہیں ہے، کبھی مجھے خود سے دور نہیں کیا، اور کبھی مجھے ڈانٹا نہیں ہے، اور کبھی کسی کام میں سستی پر اونچی آواز میں بات نہیں کی ہے، نے غصہ نہیں کیا ہے۔ اگر ان کے خاندان میں سے کسی کو مجھ پر غصہ آ جاتا، کیونکہ یہ کام کرتا تھا، اب خاندان میں بڑے لوگ اور بھی تھے، غصہ آ جاتا تو پیغمبر اسلام فرماتے رہنے دو، جو مقدر میں ہوگا وہ مل جائے گا، یعنی غصہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، غصہ نہیں کرنا چاہیے، غصہ بری چیز ہوتی ہے، غصہ شیطان کا ہتھیار ہوتا ہے، شیطان کے ہاتھ میں ہتھیار غصہ ہے، انسان کو گمراہ کرتا ہے غصے کے ذریعے۔ پہ آقا امیر المومنین نے فرمایا کہ شعبۃ من الجنون، غصہ دیوانگی کا ایک شعبہ ہے، جنون کا ایک شعبہ ہے، غصے کو اپنے اوپر سوار نہ ہونے دیں۔ ایک شخص نے عرض کیا کہ مجھے کچھ تعلیم دے تاکہ خدا مجھے بخش دے اور مختصر ہو کہ میں یاد کر سکوں، لمبی چوڑی دعا یاد نہیں کرنا میں نے، کہ مختصر ہو مجھے بتا دیں کہ خدا مجھے بخش دیں تاکہ میں، اور مختصر ہو کہ میں حفظ کروں۔ فرمایا کہ غصہ مت کرو، اگر چاہتے ہو کہ خدا تجھے بخشے غصہ نہ کرو۔ عرض کیا یا رسول اللہ وہ چیز مجھے تعلیم دو جو میرے لیے فائدہ مند ہو، اور جتنا وہ اب اسی طرح وہ کہتا جاتا ہے، تکرار کرتا جاتا ہے کہ مجھے وہ سکھا دیں، یہ سکھا دیں، یہ سکھا دیں، ہر بات کے جواب میں پیغمبر اسلام فرماتے ہیں غصہ مت کرو، یعنی یہ غصہ نہ کرنا اس قدر مہم ہے۔ بہت ساری مشکلات حل ہو جائے گی اور بہت ساری مشکلات آپ کی زندگی میں داخل ہو جائے گی غصے کی وجہ سے۔ گھر میں جھگڑا، بچوں کے ساتھ جھگڑا، دوستوں کے ساتھ جھگڑا، رشتہ داروں کے ساتھ جھگڑا، عزیز و اقارب کے غصے کی وجہ سے۔ اگر یہی غصہ تھوک دیں قصہ ختم ہو جاتا ہے۔ پیغمبر اسلام کے پاس ایک شخص آتی خودبینی، اب اس کے بعد یہ آخری ہے اور ختم۔ ایک شخص آتا ہے، بہت لوگوں نے جو کسی شخص کی تعریف کی پیغمبر اسلام کے پاس، وہ شخص ایسا ہے تو ایسا ہے۔ ایک دن وہ شخص خود آ گیا پیغمبر اسلام کی
خدمت میں، تو اصحاب نے پھر عرض کیا کہ یہ وہی شخص جس کی ہم نے تعریف کی تھی اس دن، مثلا یہ ایسا شخص ہے۔ پیغمبر اسلام نے اس کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ مجھے اس کے چہرے میں شیطان کی سیاہی نظر آتی ہے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر کسی کو ایسے ہی مثلا تعریف نہ کریں جب تک آپ کے پاس کوئی خاص ثبوت نہ ہو کہ یہ شخص واقعاً ایسا ہے، حد سے زیادہ تعریف نہ کریں۔ پیغمبر اسلام نے مجھے اس کے چہرے میں شیطان کی سیاہی نظر آتی ہے۔ وہ شخص آیا نزدیک پیغمبر اسلام کی خدمت میں اور سلام بھی کیا۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا تجھے خدا کی قسم ہے بتا دے کیا تو نے اپنے آپ سے یہ نہیں کہا تھا کہ مجھ سے بہتر کوئی نہیں ہے؟ یعنی یہ کیا، یہ خود بینی، خود بینی، خود بزرگ بینی، اس کو ہم کہتے ہیں خود بینی، اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر اور برتر سمجھنا۔ تو اس کا نقصان کیا ہے؟ پیغمبر اسلام جب حقیقت کو دیکھ لیتے ہیں تو حقیقت یہ تھی کہ اس کے چہرے پہ شیطان ہے، یعنی شیطانی آثار ہیں، شیطان کی سیاہی نظر آتی ہے اس میں۔ پیغمبر اسلام نے خدا کی قسم دی اسے کہ تو خود بتا، تو نے اپنے آپ سے یہ نہیں کہا تھا کہ تو سب سے بہتر ہے؟ اس نے عرض کیا کہ میں نے ایسا ہی کہا تھا اپنے آپ سے کہ میں تو سب سے بہتر، یہی ہے خود بزرگ بینی۔ آخری جملہ آپ کی خدمت میں، دار النصرہ، یہ تمام ہمارے افراد کے لیے، معاشرے کے افراد کے لیے، جوانوں کے لیے اور ثروت مند افراد کے لیے ہے۔ پیغمبر اسلام اس وقت عبداللہ بن جزعان ایک فقیر تھا، بوڑھا تھا، کمزور، اب اس نے گھر بنانا ہے۔ اس زمانے میں جو ہیں افرادی قوت کی ضرورت ہوتی تھی کہ افراد مدد کریں۔ پیغمبر اسلام اس وقت 7 سال کے تھے، یعنی ابھی تک اتنے بڑے جسمانی طور پہ بڑے نہیں ہوئے، 7 سال کے۔ اس وقت پیغمبر اسلام بچوں کو جمع کرتے تھے، بچوں کو جمع کیا کہ آؤ عبداللہ گھر بنا رہے ہیں، وہاں جا کے ان کی مدد کرتے ہیں۔ تو بچے جمع ہو کے آئے پیغمبر اسلام کے ساتھ عبداللہ کی مدد کرنے کے لیے کہ وہ بوڑھا شخص ہے، اور اس کی مدد کی۔ پھر اس گھر کا نام رکھا دار النصرہ، مدد کا گھر، اور کچھ لوگوں کو مظلوموں کی مدد کے لیے معین فرمایا۔ پہلے خود سکھاتے ہیں کہ اس طرح سے مدد ہونی چاہیے۔ اب دیہاتوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ چیزیں ہوتی تھیں پہلے، اب نہیں معلوم، پہلے ہوتی تھیں۔ جب کوئی گھر بناتا، جب کوئی کھیتی باڑی کرتا تھا، جب کوئی مثلا ہل چلاتا تھا، یا ابھی جو تھریشنگ کا مسئلہ ہوتا تھا، مثلا ہمسائے جمع ہو کے چلے جاتے تھے اس کے پاس کہ آج اس کی مدد کرنی ہوتی ہے۔ یہ بہت اچھی سنت تھی معاشرے میں۔ اب نفسا نفسی کا عالم ہے، اب کسی کا ہاتھ بٹائیں، گھنٹوں کھڑے رہیں گے، کسی کا ہاتھ نہیں بٹائیں گے، کھڑے رہیں گے مثلا، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ کوشش ہونی چاہیے معاشرے میں نوجوان ایسا طبقہ وجود میں آ جائے، ایسا گروہ وجود میں آئے جو دوسروں کی مدد کے لیے ہو، کہ فلاں شخص نادار ہے، غریب ہے، اسے مثلا ان کاموں میں مدد کی ضرورت ہے، کہ آپ جا کر اس کی وہ دیواریں بنا رہے ہیں، مثلا گھر بنا رہے ہیں، مثلا کھیتی باڑی کر رہے ہیں، جو بھی، آپ اس کی مدد کر سکتے ہیں۔ اور اسلام کو یہ چیز بہت پسند ہے کہ جہاں تک ہو سکے دوسروں کی خدمت کریں۔ اور عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں حضرت آیت اللہ فاضل کے حوالے سے کہ جو تہران کا کونسلر یا امیر جو بھی تھا وہ آیا تھا ان کے پاس، کہا کہ مثلا ہماری مصروفیات یہ ہیں، ہمارے لیے نصیحت کریں۔ مثلا تہران بہت بڑا شہر ہے وہاں پہ، تو حضرت آیت اللہ فاضل کا جملہ بھی ہے کہ انہوں نے فرمایا تھا کہ واجبات کو انجام دو اور اس کے بعد جہاں تک ہو سکے دوسروں کی خدمت کریں، مشکلات کو حل کریں۔ کل اگر قیامت کے دن پوچھا تو بتانا کہ فاضل نے بتایا تھا۔ یعنی اس قدر مہم ہے دوسروں کی نصرت کرنا۔